ویلکم بیک ناظرین. اب چلتے ہیں اپنے چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف. یہاں پر میں امام رضا علیہ السلام سے ایک منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم احترام اور عزت والا مہینہ ہے، لیکن افسوس کہ اس مہینے کی حرمت کو انہوں نے نہ پہچانا منافقین نے، اور یہاں تک کہ ہے کہ کافروں نے بھی، میرے مولا فرماتے ہیں کہ کافروں نے بھی اس مہینے میں جو ہے وہ جنگ کو حرام جانا ہے. اور اس وقت ہمارے جو منافقین تھے انہوں نے اس حرمت والے مہینے کو جو ہے وہ ان کی جو ہے خون سے جو ہے وہ پامال کیا اس مہینے کو، اور ان کے خیموں میں آگ لگائی گئی، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کیا گیا، اور ان کے مال و اسباب کو لوٹا گیا ہے، اور حرمت رسول کی رعایت بھی نہیں کی گئی. یہ وہ منافقین تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ محبت کے دعوے بھرا کرتے تھے. جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوئی، جیسے وہ اس دنیا سے گئے، تو انہوں نے اپنے رویوں کو اس طرح تبدیل کرتے کرتے جب ان کی نسلوں میں یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ ان کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے. تو لہٰذا یہ وہ محرم، یہ ایام ہیں جس میں عزاداری ہے، میں رونا ہے، مولا کی مجلس سے بپا کرنی ہے، اور ان کے غم میں جو ہے ہم نے آنسو بہانا، اور کچھ اس طرح سے آنسو بہانا ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جائے. تو لہٰذا ان کی مصیبت کو ہمیں اور یہ ایام خاص طور پہ آج کی رات جو ہے اور کل کے جو دن ہے وہ خاص طور پہ ایسا ہے کہ اپنے اس طرح سے بپا کریں اپنے غم کو اپنے گھر میں، بلکہ جو اہل خانہ ہے وہ حکم دے اپنے بچوں کو اور اپنے اہل خانہ کو یہ کہیں کہ اس طرح سے غم مناؤ جس طرح سے کوئی گھر کا کوئی پیاری اولاد چلی جاتی ہے اور اس کے غم میں جو لوگ روتے ہیں اور پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بالکل اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے غم کو منائیں، اور اپنی وہ تمام مصروفیات جو ہے اسے ختم کر دیں، ترک کر دیں، وہ سوائے ایک ضروری جو مصروفیات اس کو جاری رکھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو غیر ضروری مصروفیات اس کو ختم کر کے صرف غم حسین میں اس طرح سے ڈوب جائے، کیونکہ یہی جو ہمیں حسین منانا ہی ہے وہ خوشنودی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرے رب کی بھی اسی میں خوشی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ان کے غم کو اس طرح منایا جائے، اس طرح سے گلے لگایا جائے جیسے کہ وہ پسند کرتا ہے. کیا یہاں پر اور اب اس طرح سے روئیں کہ اپنے، اور یہ کیونکہ یہ جو غم تھا، یہ گریہ جو تھا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گریہ جو ولادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی عرش پہ، فرش پہ، ہر جگہ منایا گیا. کائنات کے ذرے ذرے نے جو تھا اس کا غم منایا، اور ولادت کے وقت بھی جو امام حسین علیہ السلام کے غم کو جو وہ منایا گیا، اور بعد شہادت بھی اس غم کو جو ہے میری بیوی نے مجلس کی شکل میں جو تھا شام میں گھر خالی کروا کے مجلس بپا کی، اور اس طرح سے ابتدا کی عزاداری کی. لہٰذا ہمیں اس عزاداری کو اس طرح قائم رکھنا ہے کہ میری بیوی کو جو ہے یہ جو میرے آنسو، یہ جو ہمارے آنسو ہماری بیوی کے جو ہے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ ایک زخم پہ مرہم کا کام دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے ان کے غم میں اپنے غم کو اس طرح سے ہم شامل کر لیں جس طرح سے کہ اپنے گھر کے کوئی فرد کے لیے ہم روتے اور پیٹتے ہیں. اور کیونکہ یہ غم وہ نہیں ہے کہ اگر ہم خالی غم منانے لگے، نہیں، اس غم کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ پروردگار عالم نے رکھا ہے، کیونکہ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو پروردگار عالم اس طرح سے پگھلا دیتا ہے جس طرح سے جو برف ہے وہ پگھل جاتی ہے. کہ وقت شہادت پہ امام حسین علیہ السلام پہ شہادت کے وقت جو آسمان نے بھی خون اور سرخ خاک برسائی تھی، تو لہٰذا کربلا پر رونا، اس پہ جو ہے میں اس قدر رونا چاہیے کہ اپنے حال کو جس طرح سے کہتے ہیں کہ کوئی اس میں شرم و حیا نہیں کرے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، نہیں، اس طرح سے اپنے آپ کو پیٹیں، اپنے سینے کو پیٹیں، اپنے زانوں کو ہاتھ ماریں کہ جس طرح ہم کسی اپنے پیارے کے غم میں روتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ میرے مولا نے ایک رات کی جو مہلت مانگی تھی اپنی عبادت کے لیے پروردگار عالم سے، اپنے جو اقربا ہے ان کے ساتھ عبادت میں گزارنے کے لیے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پوری رات جو ہے ہم جاگیں اور سب شب بیداری کریں، غم حسین کو جو ہے منائیں اور روئیں ان کے غم میں. اور اس کے ساتھ ہی جیسے جیسے ہمیں ان کی مصیبت یاد آتی جائے تو ہم اس رات جو ہے وہ کہیں کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یہ ساتھ ہم دہراتے جائیں. اس کے ساتھ جو ہے ہمیں یہاں پر ایک 4 رکعت نماز کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ 4 رکعت نماز اعمال ہیں، وہ اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر ایک 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے. 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. یعنی کہ 4 رکعت نماز پڑھنی 2 سلام سے، 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے، اور الحمد کے بعد
ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ 50 ٹائمز جو ہے آپ نے قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے. تو یہ اعمال ضرور کر لیجیے گا. یہ ایک بہترین اعمال ہے اس شب کے, اور اس کے ساتھ ہی زیارت امام حسین علیہ السلام کو بھی اس رات میں پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ شب یہ تو شب عاشورہ کی میں آپ کو جو تھی وہ بتا رہی تھی اعمال. اور جو روز عاشورہ ہے اس دن یقیناً آپ نے کوئی جیسے کہ لوگوں کو بدگمانیاں ہیں دوسرے فرقے کے لوگوں کو کہ روزہ اس دن حرام ہے, اس دن فاقہ کرنا ہے, آپ نے آب و دانہ نہیں پانا کچھ اس طرح. اور عصر کے بعد سے پھر ہمیں جو فاقہ شکنی کرنی ہے, اور کسی گھر میں کوئی ایسی چیز اور کوئی ذخیرے کے انداز میں کوئی چیز نہیں رکھنی, وہ ہمارے لیے ببال جان بن جائے گی. تو لہٰذا ایسی چیزوں سے کوئی گریز کریں, کوئی ایسی ذخیرہ اندوزی نہ کرے, سوائے غم حسین کو منائیں, ان کے غم میں روئیں اور پیٹیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تسبیح پڑھیں. مطلب یعنی کہ ان کی شہادت سے پہلے 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد کی جو ہے وہ تسبیح پڑھیں. اور اس کے ساتھ ہی 1000 مرتبہ لعنت کریں ان لعینوں پہ. اللہم العن قتلۃ الحسین و اصحابہ, اللہم العن قتلۃ الحسین و اصحابہ کی بھی 1000 مرتبہ تسبیح پڑھیں, اور 1000 مرتبہ جو ہے وہ قل کی تسبیح پڑھیں. اور اس کے ساتھ اعمال جو ہے وہ روزہ عاشورے کی زیارت ہے, اور اس کے ساتھ اعمال ہیں جو کہ آپ مفاتیح الجنہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور تحفۃ العوام میں بھی یہ اعمال آپ کو مل جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ اس دن کو اپنے اس طرح سے گریا, نہ پیٹیں, نہ روئیں, اور اس طرح سے منائیں جیسے گھر میں کوئی میت پڑی ہوتی ہے تو کس طرح سے آہو بکا کرتے ہیں, اپنے سروں کو پیٹتے ہیں, سینے کو پیٹتے ہیں, اور کسی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح اپنے غم کو منانا, امام حسین علیہ السلام کے غم میں اسی طرح ڈوب جانا ہے, کیونکہ یہی جو غم ہے یہ بہترین ہماری نجات آخرت بھی ہے اور ہمارے لیے بہترین سرمایہ بھی ہے. جی بے شک, جزاک اللہ بہن. جی بالکل. تو ناظرین اب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لبیک یا حسین. موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا, موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا, ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. تو جب تک دنیا ہے, دنیا اس وقت ہم اپنی اپنی تیاری میں مصروف ہیں. لبیک یا حسین علیہ السلام اگر آج استغاثہ بلند ہو تو ہماری تیاری کیا ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. آج کی یزیدیت اور جو آج کے یزید ہیں, جیسے اس سے پہلے ہم نے بات کی لاہور میں بہت ہی دردناک ایک واقعہ کل پیش آیا واگا بارڈر پہ, جہاں پر لوگ اپنے وطن کی محبت کے لیے گئے تھے, ان سے بھی یہ قیمت وصول کی گئی. اور وہ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں تقریباً 60 سے زائد افراد اس میں شہید ہو گئے, بچے ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں. اور یہ جو دکھ اس وقت دنیا میں ہم برداشت کر رہے ہیں, اس دکھ کو ہم اس انداز میں ہی برداشت کر سکتے ہیں. یہ حوصلہ ہمیں تبھی مل سکتا ہے کہ جب غم شبیر میں ہماری آنکھیں آنسو بہائیں گی, تو پھر اپنوں کے دکھ ہم بھول جائیں گے. اپنوں کے دکھ جو ہیں, اپنوں کی جو تکالیف ہیں وہ بہت معمولی تکالیف لگیں گی. اپنوں کی جو قربانیاں ہیں وہ بہت ہی کم لگیں گی, اور کوشش کی جائے گی کہ ہماری یہ قربانی ہم بارگاہ میں پیش کریں تو وہ قبول ہوں. اور یہ لبیک یا حسین اس سے بہتر منظر ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ جب 100 کے قریب لاشیں ہیں, اپنوں کے لاشیں ہیں, اور وہاں پر کوئٹہ کے تمام جو افراد ہیں وہ لبیک یا حسین کے نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں. تو بہت سی ایسی جو اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے, تو یہاں پر کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جن کو دیکھ کر بھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن جو اس وقت دنیا چل رہی ہے اس میں خطرات بھی ہیں, اور بہت سے اعتراضات. الحمدللہ وہ تو ہدایت ٹی وی ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ ماتم کیوں کیا جاتا تھا, آپ کا کلمہ, آپ کی نماز, آپ کا حج, آپ کا روزہ, یہ تمام جو شبہات ہیں وہ ہدایت ٹی وی کا یہ 6واں سال ہے, ختم ہو گیا ہے. اور بہت ہی ایک احسن بات یہ کہ دیگر چینلز بھی ابھی نیام کو آپ دیگر ٹرانسمیشنز آپ دیکھ لیں, دیگر چینلز کی ٹرانسمیشنز آپ دیکھ لیں, تو وہ بھی ہدایت ٹی وی کو فالو کر رہے ہیں, چاہے وہ نیوز چینلز ہیں, چاہے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو چینلز بنائے گئے. تو اگر ان کو تھوڑا سا خوف خدا قائم ہوا ہے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہدایت ٹی وی کس انداز سے عزاداری کو فروغ دے رہا ہے, اس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. تو اس میں لبیک یا حسین علیہ السلام میں ہمارا یہ کردار ہے کہ آج ہم اپنے آپ کی تیاری کس انداز سے کریں, کہ اگر آج ہمیں یہ پوچھا جائے کہ اگر آپ نے تیاری کی ہے کہ اگر آپ کو سلیکٹ کیا جائے اسی لشکر کے لیے, تو کیا ہم اس کرائٹیریا میں اپنے آپ کو تیار کر پا رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو اس قدر اہل بنا پائے ہیں کہ ہماری وہ جو اندر کا جو ایک بغض ہے, حسد ہے, گند ہے, غیبت ہے, جھوٹ ہے, یہ تمام جو ہم نے گناہوں کے انبار لگائے ہوئے تھے,
کیا ان آنسوں سے دھل کے اب ہم اس کو اپنے آپ کو اہل بنا پائے ہیں اس حسینی لشکر میں شامل ہونے کے لیے یا نہیں؟ تو یہ کوشش ضرور جاری رہنی چاہیے. بالکل بہت مشکل کام ہوگا, ہم بہت زیادہ دنیا دار ہیں, ہم چند لمحوں کے لیے تو اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر آئے, جیسے ہی علماء کرام کی بات سے تھوڑا سا دور ہٹے تو ہم واپس اسی دنیا میں آتے ہیں. لیکن یہ کوشش جاری رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, شیطان ہمیں بار بار بہکائے گا, ہمیں بار بار اس دنیا میں داخل کرنے کی, اس دنیا کی لذتوں میں شامل کرنے کے لیے ہمیں بار بار اکسائے گا, لیکن کامیابی اسی انداز سے ہے کہ ہم لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے شیطان کو, یزیدیت کو ٹھکرا کر اسی کیمپ میں جوائن کرنے کی کوشش کریں. لیجیے آج کے پہلے کالر آ گئے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے بات کریے؟ آپ لائیو آ چکے. جی بھائی, آپ لائیو آ چکے, ٹی وی سے ہٹ جائیں اور اپنا جو بھی پیغام ہے دے سکتے ہیں آپ. عقیل بات بولن ڈیا. جی عقیل عباس بول رہے ہیں, کس طرح شامل ہوں گے بھائی؟ معذرت چاہوں گا. عقیل عباس آپ دوبارہ آئیں تو ٹی وی سے ہٹ جائیں, بہت زیادہ ڈیفرنس ہے آپ کی آواز میں, ٹی وی کی آواز میں. جب بھی ٹیلی فون پر آپ کال کریں تو پھر آپ ٹیلی فون کی طرف دھیان دیں, ٹی وی کی طرف دھیان دیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. یہاں سے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک. جی مہربانی انیس حیدر صاحب, بہت شکریہ سر. نہیں, آپ کا شکریہ بہت بہت, آپ نے اتنی اچھی باتیں آج کہی ہیں, بے تحاشا آنکھ تو آنے لگے. حقیقت میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو بالکل اس طرح سے بنانا ہے جس طرح سے مولا چاہتے ہیں, اس طرح سے نہیں بنانا جس طرح دنیا والے چاہتے ہیں. جی بہت خوبصورت بات کہی ہے. کبھی ہم لبیک یا حسین, لبیک یا حسین جب کہتے ہیں تو یقیناً اس پہ عمل کرنا ہے. ہمارے پورے جسم کا ایک عضو یہ کہے کہ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اس زبانی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے بھائی. میں نوحے کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سے مجاہد علی اصغر تجھے سلام, ننھے سے مجاہد علی اصغر تجھے سلام. 6 ماہ کے اے ماہ منور تجھے سلام. تو نے الٹ کے رکھ دیا فوج یزید کو, اے کربلا کے ننھے دلاور تجھے سلام. اے کربلا کے ننھے دلاور تجھے سلام. صبر حسین عزم علمدار کے امین, میں مثل حیدر صفدر تجھے سلام. پورا کیا حسین کے صد اس طرح, گردن پہ تیر کھایا ہم کر تجھے سلام. گردن پہ تیر کھایا ہم کر تجھے سلام. یہ آپ کی شعر ہے. بسم اللہ. گودی تھی تیری ماں کر گہوارا آج, گودی تھی ماں کر تیرا گہوارا اور آج جھولا بنا ہے خاک کا بستر تجھے سلام.
आबिद फिजा थी किसी बेकस की सदा लोरी सुनाए अब किसे मादर तुझे सलाम जज़ाकल्लाह। नन्हे मुजाहिद अली असगर तुझे सलाम जज़ाकल्लाह। हक़े माए मुनव्वर तुझे सलाम। माशाअल्लाह, सलामत रहे मोहतरम, बहुत अल्लाहुम्मा शुक्रिया। सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व अज्जल फरज। अनीस हैदर साहब थे न्यूयॉर्क से, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से? जी फारूक भाई, मैं शौकत रिजवी बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी मेहरबानी रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह और सर। बहन को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। आज फारूक भाई, मुझे सबसे पहले तो तमाम मोमिनीन से ताज़ियत करनी है। आज की वो शब है कि जो हमारे लिए क़यामत से कम नहीं होती, बेशक। और उसके बाद एक क़यामत पाकिस्तान में गुजरी है, जी हाँ। उन लोगों से भी ताज़ियत करनी है बिल्कुल। कि देखिए वो बेशक हमारे से मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं कुछ हो, लेकिन बहर हाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक इंसानियत का रिश्ता है, बेशक। और फिर उसी सरजमीन पे के वही रहने वाले हैं और उसी सरजमीन ही के हम रहने वाले हैं। बेशक। जिस तरह के हजारा ग्रुप को ऑफर भी हुई थी कि अगर तुम मुल्क से बाहर जाना चाहो तो तुम्हें कोई मुल्क ले लेंगे, तो उन्होंने यही कहा था कि यही हमारी सरजमीन है और यही हमारी मिट्टी है और इसी के मिट्टी के लोगों से प्यार है, ना वो हमारे बगैर रह सकते हैं ना हम उनके बगैर रह सकते हैं। लेकिन एक बात जो है इस वाक़ये से साबित हो गई कि ये जो वो लोग हैं बदअकीदा, जिनको ना अहले सुन्नत से प्यार है ना इनको अहले तशय्युअ से कोई लगावट है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुल्क में इंतशार पैदा करके इस मुल्क के सरजमीन पे कब्जा करके उसी वहशियाना उसी आमराना जहनियत के साथ ये मुल्क चलाएं जिस तरह माविया का दौर था कि या तो पैसे से मान जाओ वरना तलवार का हार देख लो। पैसा तो इन्हें क्या देना है। और आज भी जिस तरह, अगर मैं इसको थोड़ा सा पोलिटिसाइज करूं तो माफ कीजिएगा कि जिस तरह अल्ताफ भाई कह रहे हैं कि इस मुल्क में ये लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो आंखें बंद किए हुए हैं। और क्यों ना करें कि आपको तो पता है और हम सबको पता है कि तालिबान को सपोर्ट करने वाले यही तो हुक्मरान है। यही तो वो लास्ट ईयर जब रावलपिंडी में ये वाकया हुआ तो जो राना सनाउल्लाह था उसने शियोई को ब्लेम किया और उसने उल्टा हम लोगों पे ही पर्चे कर, क्योंकि ये लोग पीछे से सपोर्ट लेते हैं। और इन्हीं का मेरे ख्याल अगर इस पैगाम के साथ के तमाम पाकिस्तानी आंखें खोलें और अब वक्त है कि हमें इस फितने और फसाद को खत्म करना, और तालिबान से बड़ा तूफान जो आने को तैयार दाश का हमारे यहाँ बैठा है, हमें उसके लिए कुछ करना है। उसमें हमें अपने नजरियात को अलहदा रख के और सिर्फ एक कौम बन के आगे देखना है। और बाकी तमाम मोमिनीन जो दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखते हैं उनसे दरखास्त है कि दुआ करेंगे पाकिस्तान हर आने वाली तकलीफ और मुसीबत में, खासकर जो इस्लाम के नाम पे ये जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इसको खत्म करने के लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी शौकत रिजवी साहब, आपने पैगाम दिया। और यही दर्द दिल रखने वाले हर मोमिन की ये पहचान होनी चाहिए कि जहाँ पर भी जुल्म देखे ये ना देखे कि किस पे हो रहा है, ये देखिए जो जालिम है उसकी हमेशा मजम्मत करे। एक और कॉलर है MCR से, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? जी मेरा नाम डॉक्टर काशिफ है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब बात करें। कैसे हैं आप? मेरी बहन को भी सलाम। आप? वालेकुम अस्सलाम भाई। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। मेरा ताल्लुक वैसे अहले सुन्नत से है, लेकिन जब 10 मुहर्रम आती है और मुहर्रम का महीना स्टार्ट होता है जी, आप यकीन करें एक कैफियत सी तारी हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम देखें, इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनके रफीकों को याद करते हैं जिन्होंने बेमिसाल कुर्बानी दी। जी, हमें चाहिए कि हम अपने अंदर कुछ ना कुछ उनकी जैसी खुसूसियात पैदा करने की कोशिश करें। जी बेशक। देखें, इमाम ने तो कभी नमाज जमात से नहीं छोड़ी उन्होंने। बेशक। हमें नमाज कायम करनी चाहिए, हमें उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। और ये दुनिया में जितनी भी मुसलमानों के साथ तो फरकाबाजी हो रही है, जितना पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, आप यकीन करें मुझे इतना दिल मेरा अफसोस होता है कि हम लोग जो है ना अपनी इमाम बाबरों को भी महफूज नहीं कर सके, हम अपनी मस्जिदों को महफूज नहीं कर सके। बिल्कुल सही। तो अल्लाह ताला हमें और आपको अपने अपने तौर पर जहाँ जहाँ हम हैं
انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے آنے والی نسلوں کو اور اپنے لوگوں کو اس بات کو سمجھانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم میں کسی بات کا کوئی ہمارا تفرقہ نہیں ہے. بے شک. کون مسلمان ہے جو امام حسین علیہ السلام کو جو ہے ان کی قربانی کو نہیں مانے گا, ان کے افضال اور ان کی شخصیت کو نہیں مانے گا. بے شک. چند تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے پورے اسلام کو بدنام کر دیا. انہی کا مقابلہ انشاءاللہ ہم مل کے کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی. جی ہے کہ آپ بہت اچھے, آپ کا میں چینل دیکھتا ہوں, میں پوری رات ماشاءاللہ وہ کربلا سے لائیو دیکھ رہا تھا جب یہ عاشورہ کا ہو رہا تھا وہاں عراق سے. جزاک اللہ. تو کوشش کریں کہ ہمیں جو ہے نا ہر جس چیز پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں ہمیں اس پہ اتفاق رہنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح چیزوں کو. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی کا نام زہرا ہے اور ایک کا نام عزہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا کیجیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا, میری وائف کے لیے, اور ہمارے سب کو سلامت رکھے. سب لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور پورے مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ. اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے. ایسے ہی جذبہ چاہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی تو جذبہ پیار محبت چاہتے ہونا تھے. چاہیے. بالکل. ڈاکٹر کاشف صاحب نے بڑی بہترین باتیں کی, اور ایک انہوں نے جو جملہ فرمایا نا کہ ماہ محرم میں ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے یا ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس دکھ میں ہم سب مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ جیسے یہ بہت سی چیزیں ہم میں بھی مشترک ہیں, جیسے شیعہ سنی میں مشترک ہم باتیں ہیں کہ ہم میں بھی اسے بدنصیبی کہہ رہے ہیں کہ صرف ماہ محرم میں یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. ہم جو اس مکتب کے رہنے والے ہیں, اس کو زیادہ جاننے والے ہیں, ہم بھی یہ کیفیت کو سارا سال کیوں نہیں محسوس کر پاتے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے کاشف بھائی میں ہیں, وہ حق بجانب ہیں کہ ان میں تو یہ مہینے میں کیفیت آنا. یہ تو کاشف بھائی ہمارے اہل سنت بھائی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہدایت ٹی وی کی جو کیمپین چل رہی ہے 72 پاؤنڈ کی, اس میں کے سنگھ سینی سکھ بھائی ہمارے, انہوں نے 72 پاؤنڈ کا نذرانہ دیا ہدایت ٹی وی کو. تو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اپنے اپنے سفر کی منازل ہیں, کوئی دور کھڑا ہے, تھوڑا سا کوئی نزدیک کھڑا ہے. اور میں تو وہی بار بار کہتا ہوں کہ جو ہم زیادہ نزدیک ہیں یا ہم زیادہ ممبر کے پاس ہیں, علماء کرام ہمارے زیادہ نزدیک ہیں, تو ہماری پوچھ ذرا زیادہ ہوگی. ہمیں اپنی تیاری ذرا سوچ سمجھ کے کرنی ہے. اور یہ کیفیت جیسے ہمارے بھائی کو مہینہ بھر طاری رہتی ہے, تو ہم جو اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ ہم ہر مہینے شہادت اور ولادت کا اہتمام کرتے ہیں, ہر مہینے کسی نہ کسی امام کی شہادت ولادت ہوتی ہے, تو یہ پورا سال یہ کیفیت طاری کیوں نہیں رہتی. حسینی پیغام جو ہے وہ اسی مہینے, ٹھیک ہے ہمیں گناہگار بھی رمضان المبارک میں ان کو موقع ملتا ہے, روزے رکھتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, سب صدقہ خیرات دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن یہ کیفیت ہماری دین میں جو عبادات ہیں وہ وقتی طور پہ صرف مسجد تک عبادت محدود نہیں ہے. یہ ماتم داری عزاداری مسجد تک نہیں ہے. تو بہت سے لوگ جو اس کو باہر بھی کر رہے ہیں, پوری اپنی زندگی پہ انہوں نے اس کو ماشاءاللہ محیط کر لیا, وہ تو کامیاب لوگ ہیں. ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو ابھی ہمارا بہت کچھ ہم عام لوگوں میں جو ہے بہت کچھ کام کرنا بھی باقی ہے. یقیناً, کیونکہ ہمارے امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ کسی خاص مخصوص کسی گروہ کے لیے نہیں تھا, کسی طبقے کے لیے نہیں تھا, بلکہ انسانیت کے لیے تھا. تو اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ سکھ جو بھائی ہمارے آئے, تو وہ ایک انسانیت کے ناطے اب دیکھیے اس میں شامل ہوئے, محبت ایک الفت ہے ان سے, ایز اے انسانیت انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا. اور ہم دعا کریں گے انشاءاللہ وہ اپنے سفر کا اس کو جاری رکھیں, اور الحمدللہ وہ حسینی بن جائیں جب تک ان کی سانسیں چل رہی. یہ مہلت جیسے آپ نے بات کی نا کہ 9 محرم کو مولا نے مہلت نہیں مانگی تھی, مہلت دی تھی کہ آپ ایک دن آپ کے پاس اور بھی ہے, یہ جو ہزاروں کا لشکر ہے کہ یہ اس میں شاید کوئی مولا کی مصلحت تھی, ایک رات لینے کی بھی مصلحت تھی میرے مولا کی. ایک عبادت ہے, دوسری طرف انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ تم اس عذاب سے بچ جاؤ, اس گناہ سے بچ جاؤ, میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو. کیونکہ آپ الفت کا اندازہ دیکھیے. کالر ہیں ایم سی آر سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی فاروق. جی مہربانی. شبیر زیدی بول رہا ہوں بیلجیم. مہربانی زیدی صاحب, بہت شکریہ سر. دیکھتے دیکھتے محرم آیا بھی اور آج 9 محرم ہو گئی, بے شک, اور ہم سے حق ادا نہ ہو سکا. بہرحال یہ میں حضرت علی اکبر کا مرثیہ ہے, مرزا دبیر نے لکھا, اس کے چند بند پڑھ رہا ہوں, درود پڑھیے گا. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے, فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے, داغ جگر کو ناخن غم کی خراش ہے, سنگے علم سے شیشہ دل باش باش ہے, بانوں کو غش ہے اہل حرم درد مند ہے پسر کی گھر میں صدائیں بلند ہیں, چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے کدھر گئے, اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے,
اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے؟ پہنچا کے مجھ کو گور کنارے کدھر گئے؟ اندھیر ہے اگر نہ تمہیں پائے گا پدر، آواز دو کہ تم کو چلا آئے گا پدر۔ روٹھے ہو کس لیے علی اکبر جواب دو، صدقے ہو باپ اے میرے دل پر جواب دو، اے میرے ہم شبیہ پیمبر جواب دو، تم سے بچھڑنے کے زیست کو ہے کیوں کر جواب دو۔ جو راہ ہے تمہاری وہی اپنی راہ ہے، لازم ہے رحم باپ کی حالت تباہ ہے۔ کس جا پر تم پڑے ہو بتاؤ پدر نثار، آواز ہم کو اپنی سناؤ پدر نثار۔ ہم گر پڑے ہیں آ کے اٹھاؤ پدر نثار، چھاتی سے پدر کو لگاؤ پدر نثار۔ رخصت اپنے گھر کی ذرا دیکھ بھال کو لو، لرزش ہے ہاتھ پاؤں میں اکبر سنبھال لو۔ اب ہاتھ جی پکڑ کے اٹھاتا نہیں کوئی، رونے پر میرے رحم دکھاتا نہیں کوئی، یوسف کی میری شکل دکھاتا نہیں کوئی، بیٹا تمہاری لاش بتاتا نہیں کوئی۔ حالت ہماری کاہے کو دیکھی ہے آپ نے، تم کو خیال ہوگا خبر لی نہ باپ سے۔ اے ارض کربلا میرا دل پر کدھر گیا، اے دشت نینوا میرا دل پر پالو کر، اے دشت نینوا میرا ماہ انور کدھر گیا، مقتل سے ہم شبیہ پیمبر کدھر گیا، اے نیر القمہ علی اکبر کدھر گیا۔ نکلا ہوں میں شہید پسر کی تلاش میں، بتلائے مجھے میرے در یکتا کی لاش کو، اے فوج ظلم بانوں کے دل بر کو کیا کیا، بے کس کو تشنہ کام کو بے پر کو کیا کیا، اے ظالموں شبیہ پیمبر کو کیا کیا، ملتا نہیں میرا علی اکبر کو کیا کیا۔ للہ پتا دو کہ بھٹکتے ہیں راہ میں، شاید گرا دیا میرے یوسف کو چاہ میں۔ تم نے بلا کے گھر سے میرا ادب، تم نے بلا کے گھر سے نہ میرا ادب کیا، مہماں بے وطن تو ستم پر بے سبب کیا، بیجا بھتیجے بھانجوں کو تشنہ لب کیا، فرزند نوجوان کو بھی مارا غضب کیا۔ اب دشمنی کرو نہ شہ مشرقین سے، بچھڑے ہوئے پسر کو ملا دو حسین سے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ مرزا دبیر میر انیس جو صاحب شفت جعفر اور جملہ مرحوم شعراء اور ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ ہمارے علماء دین جو خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے مومنین و مومنات کو حیات دے، ان کی صحت و سلامتی دے، ان کے روزی روزگار میں ترقی دے، بخت محمد و آل محمد کے امام زمانہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ جزاک اللہ محترم شبیہ زیدی صاحب، بیلجیم سے آپ شامل ہوئے اور بالکل کامیاب لوگوں کی آپ نے بات کی۔ اگلے کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فاروق بھائی مسعود خان سیدھا کر رہا ہوں واسکوٹ سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ نویں محرم کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ گلا نہیں ہے، ایک بیان ہے کہ آج اس شعور و آگہی کے دور میں 21ویں صدی میں بھی مسلمانوں کے بعض گھروں میں انگریزی ڈرامے تو سنے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، محرم سے متعلق کوئی نوحہ کوئی مرثیہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں اور حقیقت جی، میں شاہد بھی ہوں۔ بے شک بے شک۔ دراصل کربلا کے واقعے سے دوری انسان کو ان سخت دل اور ایثار، قربانی اور درد کے تاثر سے دور کر دیتی ہے۔ لوگوں کا قصور نہیں، جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے کربلا کے واقعے متعلق نہ سنیں گے، اتنا ہی ہمارے دل سخت ہوتے جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ جلندھر کے کالی داس گپتا ہندو تھے، جی 1915 میں پیدا ہوئے اور 2001 میں فوت ہوئے۔ لندن سے بیرسٹری کی بیرسٹر تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں اور ایک عام مسلمان کیا دیکھتے ہیں، میں صرف 4 بند ان کے بسے کے پڑھوں گا۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ فرماتے ہیں ہر طرف فوجی عدو کے دل نظر آنے لگے، موت کے بادل سرور زیست پر چھانے لگے،
साज ईमानी के सारे तार थर्राने लगे, वो हुसैन इब्न अली बातिल से टकराने लगे। बेशक एक तरफ छोटा सनकोम्बा है मुजस्सम फिक्र गौर, एक तरफ फौजू का परचम इंतहाए जबर जोर। इंसानों का दस्ता रंजो गम सहने लगा, बेजबानी में कहानी जुल्म की कहने लगा, जो न बहना चाहिए था खून वो बहने लगा, हर कोई अपनी अजल का मुंतजिर रहने लगा। अनगिनत फौजे यजीदी तीर बरसाने लगी, दश्त करबल से सदा शहादत की आने लगी। तनगे नेज़े दमे शब्बीर लब पर आ गया, पड़ चले घोड़े दरे ईमा पे लश्कर आ गया, शाह का दस्ता भी खेमों से निकल कर आ गया, बारी बारी कट मरो ये हुक्म दावर आ गया। हिफ्ज़ ईमान के लिए पीरो जवां सब कट गए, इस शहादत पर फरिश्तों के भी सीने फट गए। आखिरी बंदा है, चश्मे हैरत से न देखो ये नहीं किस्सा कदीम, आज तक जिंदा है टुकड़े कर गया जिनके गनीम, आज तक जिंदा है वो अब्बास बा अज़्मे समीम, आज तक जिंदा हैं अकबर असगर अजीम। कौन थे वो लोग जिनका खून नाहक बह गया, आश के हक वो थे उनका काम जिंदा रह गया। अभी एक भाई नमाज के लिए फरमा रहे थे कॉलर, तो हुसैन ने नमाज पढ़ी नहीं, हुसैन ने नमाज बचाई है। अल्लाह ताला हमें हुसैन की इस खिदमत का शऊर दिए रखे, आप अपने दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत मेहरबानी, आपकी कॉल का शुक्रिया। और अपने अपने अंदाज में, और जैसे शाह साहब ने इन दिनों में भी दूरी की बात की है, कुछ ऐसे अफराद की कि जिनको पता नहीं है कि माह मुहर्रम और इन अयाम का जो दुख है उसको किस तरह से गुजारना है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं जिशान नकवी बात कर रहा हूँ जी। जी मेहरबानी, आप लाइव आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। एक मनकबत पेश खिदमत है, अगर आपका वक्त है। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मनकबत जी सर। गुरूर जुल्म और सितम का मिटा गया है हुसैन, बेशक बेशक। गुरूर जुल्म और सितम का मिटा गया है हुसैन, बका को ज़र्बे फना से बचा गया है हुसैन। यही तो सोच रहा है यजीदियों का हजूम, यही तो सोच रहा है यजीदियों का हजूम, कि तन्हा कैसे जमाने पे छा गया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और चूंकि आज की मुनासबत के हवाले से जनाब अली असगर के ऊपर एक छोटा सा मरसिया मनकबत कहते हैं जरूर, तो और तमाम जितने भी मोमिन और मोमिनात दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी सोगवार हैं सबके लिए ताज़ियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अजमईन। कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी, हर कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी, शैको एक चांद छुपाने में बहुत देर लगी, हर कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी, कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार, मगर कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार, मगर फिर भी शहजादी को आने में बहुत देर लगी, हर
لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کو اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہائے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھی ناظرین، صبح غم جاری ہے اور چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. کچھ پیغامات ہیں جلوس کے، وہ سنتے ہیں، اور جہاں مجالس ہو رہی وہ سنتے ہیں، اور پھر واپس آتے ہیں.